جی بالکل، ملک بھر کی طرح بکر میں بھی سویڈن کی اس نازیبا اور غلیظ حرکت پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پورے دنیا یہ حرکتیں کرنے لگی، ہمارے کلام پاک کی بے حرمتی کرنے لگی۔ کبھی ہالینڈ کر رہا ہے، کبھی سویڈن کر رہا ہے، کبھی ڈنمارک کر رہا ہے، کبھی فرانس کر رہا ہے، کبھی ابھی سویڈن نے یہ حرکت کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ کلام پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور یہاں پر ہمارے حکمران کوئی ہوش کا ناخن نہیں لے رہے۔ انہیں مذمت سے کام نہیں چلے گا، اب باقاعدہ مزاحمت کرنی پڑے گی تاکہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں لگام ڈالنی چاہیے کہ یہ روز بروز اس حرکت سے، کیونکہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے اس سے۔ کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری میرے پروردگار نے لی ہے کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا، لیکن یہ کچھ ہم پہ بھی فرض ہے کہ ان کی مزاحمت کی جائے، مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس غلیظ حرکت پر سویڈن کی وہ کیا کہتے ہیں، اور ہالینڈ نے بھی ساتھ یہ حرکت کی سویڈن کے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت ہم جو موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ڈنمارک اس غلیظ حرکت کے حوالے سے یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں انہیں، اور تاکہ ان پہ کوئی بھی مذمت کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ شکریہ، سب سے پہلے آپ کے چینل کے توسط سے میرے یہ پیغام جو لوگ سن رہے ہیں، ہمارا پیغام یہ ہے کہ سویڈن کے اندر گستاخی ہوئی، سویڈن کے اندر انہوں نے سرکاری سطح کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کو شہید کیا، اور پھر اس کے بعد ڈنمارک کے اندر شہید کیا گیا۔ یہ ہماری اسلامی ممالک کے تمام حکمرانوں کے لیے غیرت کا سوالیہ نشان ہے، تمام مسلمانوں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ 1.5 ارب سے زیادہ اس وقت دنیا میں مسلمان بستے ہیں، کیا صرف مسلمان ہی ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے مذہبی مقدسات کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قاری صاحب یہ بتائیے کہ کبھی ڈنمارک یہ حرکت کر رہا ہے، کبھی فرانس یہ حرکت کر رہا ہے، کبھی ہالینڈ کر رہا ہے، کبھی اسرائیل کر رہا ہے، انگلینڈ، امریکہ، اب سویڈن نے بھی یہ حرکت کی ہے، پوری دنیا کر رہی ہے، کیا مذمت سے کام چلے گا یا کبھی مزاحمت بھی ہوگی؟ نہیں، مذمت سے کام نہیں، ان کو مرمت سے کام کرنا پڑے گا۔ مذمت تو ہم کرتے آئے ہیں، لیکن مرمت کسی نے نہیں کی۔ 57 اسلامی ممالک کے حکمران اس وقت 57 اسلامی ممالک کے مردوں کی حیثیت سے ہیں۔ غیرت ختم ہو گئی ہے، حمیت ختم ہو گئی ہے، اور ان کے دلوں میں اگر اسلام کی تھوڑی سی بھی رمق ہوتی تو یہ آج جہاد کا اعلان کر چکے ہوتے۔ یہ قرآن پاک اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کی چٹھی ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے۔ اگر کسی بڑے سے بڑے افسر کی کوئی چٹھی پھاڑ دے یا اس کو جلا دے تو اس افسر کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اب بتائیے کہ اس پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ مر گئے ہیں کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی چٹھی کو، اللہ کے خط کو، اللہ کے پیغام کو اس طرح انہوں نے جو ہے جلا دیا، گویا اس کا کوئی ولی وارث ہی نہیں ہے۔ بے شک بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہی حفاظت کرنے والا ہے، بھئی اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا نمائندہ بنایا ہے، خلیفۃ الارض انسان کو بنایا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو رب کو مانتے ہیں وہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قاری صاحب یہ بتائیے کہ حکومت کی طرف سے بھی مذمت کا بیان ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حکمرانوں کو کہ اب کیا مرمت ہے یا صرف مذمت ہی ہے؟ دیکھیں، مذمت تو صرف کمزور لوگ کرتے ہیں، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، جن کے پاس ایٹم بم ہے، جن کے پاس ابدالی ہے، غوری ہے، وہ بھی مذمتیں کریں پھریں تو پھر ہمارے جینے کا کیا فائدہ؟ ہماری حکمرانوں کو، ہمارے ملک کے ان وڈیروں کو چاہیے کہ اب مذمت سے نہیں مرمت سے کام لینا پڑے گا، اور فی الفور ایمبیسی کو بند کر دیا جائے، تالا لگا دیا جائے اس وقت تک جب تک وہ اسلام کی اس بات کو تسلیم نہیں کر لیتے کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ اپنے منہ پہ مقالب ڈالا ہے اور اپنے منہ پہ اوپر کالک ڈالی ہے۔ پوری امت مسلمان ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان آرام سے نہیں بیٹھے کہ ہم یہاں احتجاج کر رہے ہیں، کوئی ایسا شیر آئے گا جو وہاں ان کی گردن دبوچ لے گا۔ یہ تھے جی ہمارے ساتھ ٹی ایل پی کے ضلعی امیر تھے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے مولانا صاحب موجود ہیں، اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس جو واقعہ ابھی سویڈن نے جو پیش آئے؟ قرآن حکیم کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ ہم جمعیت علماء پاکستان اور اہل سنت و جماعت والے پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو ہے کیفر کردار تک جو ہے پہنچایا جائے، اور ان کو جو ہے واقعی قراری سزا دی جائے، کیونکہ قرآن حکیم ہماری پاک سچی لاریب کتاب ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس پر۔ قرآن حکیم کے بغیر ہم مسلمانوں کا چارہ نہیں ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کا گزارا نہیں ہے، اور ہم جو ہے اہل سنت و جماعت
मैदान में निकले हैं। हम अपनी हुकूमत से भी यही मुतालबा करते हैं कि लिहाजा उन लोगों को जो है गिरफ़्तार करके करार जो है बाकी करार जो है सज़ा देनी चाहिए और वो सज़ा के मुस्तहिक है। उस वक़्त तक जो है हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जो है जिन लोगों ने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है जब तक उनको सज़ा नहीं हो जाती। बस ये थे जी मौलाना साहब, ये अहले सुन्नत वल जमात के अमीर भी हैं। इनका यही कहना था कि अब उन्हें मज़म्मत की नहीं मुरम्मत की ज़रूरत है और हमारे हुक्मरानों को भी यही चाहिए कि सख्त से सख्त एहतजाज करें और जहाद का ऐलान करें ताकि उनको होश के नाखून लें और उन्हें सबक सिखाना चाहिए।